اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا
ونعم النصير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين صلوات پڑھیں محمد. سن 1443 ہجری کہ عشرۂ محرم کی مسجد ایرانیان مغل مسجد ممبئی سے وارث دین اور قرآن کے موضوع پر آج الحمدللہ ہماری 5ویں گفتگو ہے. 5ویں مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہمارا عنوان گفتگو وارث دین اور قرآن ہے. اور یہ بات اچھی طرح سے واضح ہے کہ جب تک دین ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اس وقت تک وارث بھی موجود ہے، وارث دین بھی موجود رہے گا. یا یہ کہوں کہ جب تک دنیا کا وجود ہے اس وقت تک ایک وارث اس وجود دنیا پر بقائے دنیا کا سبب بنا ہوا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جہاں جہاں یہ مجلس ہماری دیکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں زین العباد چینل 72 کے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچانے کا یہ ذریعہ اور سبب بنے. ایسے حالات میں، ان حالات میں کہ آج جہاں پوری دنیا موت کے خوف سے خوف زدہ ہے، ایسے وقت میں یہ کہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا خطرناک بیماری یا کوئی حادثہ بھی کیوں نہ آ جائے، ذکر حسین نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے، نہ قیامت تک رکے گا. اس کی دلیل یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس غم کا، اس ذکر کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. وہ ذکر ختم ہو گئے. کتنے بادشاہوں کی کہانیاں، کتنے نوابوں کی کہانیاں، کتنے ان لوگوں کے واقعات، کہاں ہیں حاتم طائی، کہاں ہے فرعون و نمرود و شداد و متوکل ظلم کرنے والے، جتنے بھی بڑے سے بڑے بادشاہ تھے
جتنے بھی دولت مند ثروت مند تھے ان کے قصے اور کہانیاں تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئیں، لیکن یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے اور یہ وارث دین کا معجزہ ہے کہ اس ذکر کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ذکر آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے۔ پوری دنیا میں آج حسین حسین کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں بھی یہ بات سوچتا ہوا آ رہا تھا جب یہاں مغل مسجد میں مجلس کے لیے حاضر ہو رہا تھا، تو میں نے راستے میں دیکھا کہ سبیلوں پر بڑے بڑے بدھیمان اور عقل مند لوگوں کے وہ اقوال لکھے ہوئے ہیں امام حسین کے متعلق، ان کا نام بھی ہے جس نے بھی امام حسین کے متعلق کچھ کہا، ان کا فوٹو بھی ہے جس نے بھی امام حسین کے متعلق کچھ کہا کہ حسین سے ہم نے انقلاب کا سبق سیکھا، ہم نے امام حسین سے متحد ہونا سیکھا، ہم نے رویندر ناتھ ٹیگور کا بیان آپ اٹھا کر دیکھیے، اس نے بھی امام حسین کے متعلق کہا، اور تمام لوگوں نے امام حسین کے متعلق کچھ نہ کچھ، دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں نے جو دنیاوی بڑے ہیں، ان کے جو دنیا جنہیں بڑا کہتی ہے یا سمجھتی ہے، انہوں نے امام حسین کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا۔ یہ کچھ نہ کچھ کہنے کی وجہ سے آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ آج انہوں نے جو کچھ بھی امام حسین کے متعلق کہا ان کا نام لکھا جا رہا ہے، اور جو ان عزاداری کے مقابل پر آیا وہ مٹ گیا، قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہاں ہیں آج امام حسین علیہ السلام؟ لہٰذا میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، متنبہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہر اس دشمن ازا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم جہالت کی بنا پر عزاداری کے مقابل پر آ رہے ہو، تمہیں تاریخ کا علم نہیں ہے، تم عزاداری کے مقابل پر آ کر نہ ٹکراؤ، ٹکرانے والے ختم ہو گئے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اور پیش کیا کہ جو بھی ان سے ٹکرایا میں ان سے کو متوجہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں بھی جو بھی عزاداری کے مقابل پر آ رہا ہے، عزاداری کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ذکر بند نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر بے وارث نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارا وارث موجود ہے، اور اسی وارث سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، یہ چند باتیں بہت ضروری تھیں جو آپ تک پہنچانا تھیں۔ تاریخ اٹھا کر پڑھا کریں اور دیکھا کریں، کبھی ٹائم وقت ملے دنیاوی امور کو چھوڑ کر کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی سوچا کریں۔ بس جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جو بھی ان کے مقابل پر آتا ہے تاریخ گواہ ہے، اسے نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین قبول کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ذکر وہ ہے، آج چونکہ 15 اگست ہے، ہمارا وطن، جو بھی وطن سے محبت کرے گا وہ جھنڈے کو ضرور بلند کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جھنڈا اسی کا بلند ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔
مگر تمام دنیا کے جھنڈوں میں اور مولا عباس کے علم میں ایک فرق ہے کہ دنیا کے تمام فلیگ سوگ میں غم میں جھک جاتے ہیں، عباس کا علم سوگ میں بلند ہوتا ہے۔ یہ کسی کے آگے نہیں جھکتا سوائے حسین کی زری کے آگے۔ توجہ رکھیے گا، میں بات کو اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں۔ وارث دین اور قرآن، ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، بار بار خداوند عالم حکم دے رہا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اہل بیت اطہار سے محبت چاہتے ہو کہ تم اجر رسالت ادا کرو تو میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، ان سے محبت کرو۔ یا اللہ، توجہ، تو نے حکم محبت تو دیا، طریقہ محبت بھی تو دے، سلیقہ محبت بھی تو بتا کہ ہم کس طرح سے ان سے محبت کریں۔ اور یا اللہ، تو سارے حکم ہم ہی کو دیتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، جہاد تم کرو۔ کیوں کرے پروردگار؟ کا اس لیے کرو کہ یہ عبادت ہے۔ یا اللہ، ساری عبادتیں ہم ہی کریں، کوئی عبادت ایسی بھی تو ہونی چاہیے جس میں تو بھی شریک ہو۔ توجہ کیجئے گا کیا کہہ رہا ہوں بھئی، کوئی عبادت ایسی بھی تو ہو جس میں پروردگار تو بھی شریک ہو۔ آواز قدرت آئے گی، کمال کرتا ہے اہل بیت سے محبت ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت پہلے میں نے کی، تمہیں بعد میں حکم دے رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے ان سے محبت کی، دلیل محبت کیا ہے؟ دلیل بھی تو ہمیں چاہیے نا کہ دلیل محبت کیا ہے؟ پروردگار دلیل محبت بھی تو بتا، تو نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، دلیل محبت کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، دلیل محبت مانگ رہا ہے کہ میں نے جو ان سے محبت کی ہے تو دلیل محبت سن۔ ان پانچوں ہستیوں کو چادر کے نیچے جمع ہونے دے۔ آئے ہائے، توجہ کیجئے گا، پانچ دلیل محبت دے رہا ہوں کہ دلیل محبت کیا ہے؟ ان پانچوں انوار کو، پانچوں نور کو چادر کے نیچے جمع ہونے دے۔ یا اللہ، اب کیا کرے گا؟ کہا دلیل محبت دوں گا۔ دلیل محبت سن کہ میں نے چاند بنایا ان کی محبت میں، سورج بنایا ان کی محبت میں، دریا بنائے ان کی محبت میں، کوثر بنایا ان کی محبت میں، جنت بنائی ان کی محبت میں۔ تو اتنا معلوم ہو گیا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت میں کچھ بنایا بھی جاتا ہے۔ ہائے ہاں، توجہ میں، ہم نے اہل بیت اطہار سے پروردگار نے محبت کی۔ یا اللہ، تو نے ان سے محبت کی، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، جنت بنائی، کوثر بنایا۔ ہم ہیں تیرے محتاج بندے، جنت بنا نہیں سکتے، کوثر بنا نہیں سکتے، سلسبیل بنا نہیں سکتے، کائنات بنا نہیں سکتے، لہٰذا ہم نے ان سے محبت کی۔ علم ہم نے بنایا، تعزیہ ہم نے بنایا، تابوت ہم نے بنایا۔ ہم سے جو پوچھتے ہو یہ علم کیا ہے، تعزیہ کیا ہے، تابوت کیا ہے، تو کبھی ہمت ہو تو خدا سے پوچھو کہ یہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، جنت کیا ہے۔ یہ سب دلیل محبت ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے دلیل محبت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے کہ دلیل محبت، یا اللہ کا دلیل محبت دے رہا ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرو تو تمہارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، محبت عبادت ہے۔
مگر ان کے لیے جو محبت کو انسانیت سمجھے. محبت عبادت ہے مگر ان کے لیے جو محبت کو شرف سمجھے. محبت عبادت ہے مگر ان کے لیے جو محبت کو مستقبل کا آفتاب سمجھے. اب جملہ بدل رہا ہوں. محبت عبادت ہے مگر ان سے محبت کی جائے کہ جن کے دروازے پر بوریے کا پردہ ہو مگر ستارے کو سجدے کے لیے کوئی اور در دولت نہ ملے. محبت عبادت ہے مگر ان سے محبت کی جائے جو خاک پر بیٹھے اگر ٹھوکر مار دیں تو وہ سونا بن جائے. محبت عبادت ہے مگر ان سے محبت کی جائے جو پردے میں رہ کر آدم کی آدمیت کو بچا لے. محبت عبادت ہے مگر ان سے محبت کی جائے جو پردے میں رہ کر کشتی نوح کو ساحل سے لگا دے. محبت عبادت ہے مگر ان سے محبت کی جائے جو پردے میں رہ کر ابراہیم کی خلت کو بچا لے. محبت عبادت ہے مگر ان سے محبت کی جائے جو شب ہجرت رسول کے بستر پر چادر کو اوڑھ کے سو جائے تو دوسرے رسول بن جائے, جاگ جائے تو نصیریوں کا خدا بن جائے. ان سے محبت کرو, ان سے محبت کرو, ان کو چاہو. کیا کہنا ان انوار کا, ان نور کا, پھر ان لفظ نور آ گیا, توجہ کیجئے گا. یہی نور, اب میں آیت قرآن کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہی نور اگر پیشانی آدم میں آ جائے تو فرشتوں کا قبلہ بن جائے. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یہی نور اگر پیشانی آدم میں اب دلیل سنیے, قرآن کی آیت پیش کروں گا, تو فرشتوں کا قبلہ بن جائے. آیت آپ کے سامنے ہدیہ کروں, پیش کروں. فَإِذَا سَوَّعْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میں آدم کے پتلے کو بنا لوں, آدم کے خاکے کو بنا لوں, آدم کے حیولے کو بنا لوں, تو کیا فوراً سجدہ کرنا؟ کہا نہیں, فوراً سجدے کا حکم نہیں ہے. اگر فوراً سجدے کا حکم ہوتا تو بت پرستی ہو جاتی. قدرت نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب میں آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. یعنی قرآن کا اصول یہ ہے, قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دے. یا اللہ یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے اسی وقت سے سجدے کا حکم دے دے. آواز قدرت آئے گی, خاموش, خالی مکان ہے, خالی مکان کو سجدہ نہیں کراؤں گا جب تک تیرا رجب کو اپنی روح نہ بھیج دوں گا. غور فرمایا آپ نے کہ جب تک اپنی روح نہ بھیج دوں گا اس وقت تک. مولانا ملا مبین فرنگی محلی نے اپنی کتاب وصلۃ النجات میں زید بن کعب سے روایت کی ہے کہ ہم چند شرفا صحن مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ابو طالب کی شریک حیات کو ان کے بیت الشرف سے بڑے عزت و احترام و وقار سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. یہ ان کے الفاظ تھے, اب میں کہتا ہوں. ایسے جا رہی تھیں جیسے کوہ صفا کی طرف ہاجرہ جا رہی ہوں, یا بیت المقدس کی طرف مریم جا رہی ہوں, یا کعبہ ابراہیم کی طرف سارہ جا رہی ہوں.
اور اگر عورت نہ ہوتی تو یہ لفظ زیادہ مناسب تھا. ایسے جا رہی تھی جیسے رسول معراج کو جا رہے تھے. فاطمہ بنت اسد معراج ایمان میں جا رہی تھی. قدم ایمان کا تھا، عزم عرفان کا تھا، ارادہ اطمینان کا تھا، جلال بشکن کا تھا، تیور ہاشم کا تھا، انداز ابراہیم کا تھا، جلوہ اسماعیل کا تھا. اب ایک لفظ کہتا ہوں، چاہے فاطمہ بنت اسد کی کرامت کہیے یا کعبے کی دیوار کی چشم بینا کہیے، اس لیے کہ ہر دور میں عورتیں کعبے میں حج کے لیے جاتی رہی ہیں، لیکن کعبے کی دیوار نے ان کے آنے یا نہ آنے کی ہمیں ذرہ برابر خبر نہیں دی. یہ چشم بینا میں نے اس لیے کہا کہ جب فاطمہ بنت اسد چلی ہے تو کعبے کی دیوار نے اپنی چشم بینا سے دیکھا کہ اب تک جو عورتیں آ رہی تھیں وہ بت پرستوں کی ماں تھی، یہ بشکن کی ماں آ رہی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک سے بہتر صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے کہ کیا انداز قرآن ہے کہ قرآن ان کے فضائل کا قصیدہ بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. کل میں نے آپ کی خدمت میں جہاں آیت الہی کو چھوڑا تھا اور قرآن سے دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آج پھر میں آپ کو قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ بات قرآن سے ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو دلیل مستحکم نہیں ہے. قرآن اگر فضیلت بیان کرے تو اسے تسلیم کیجیے. ابھی بھی میں بات آپ کی خدمت میں نور کی کر رہا تھا کہ نور کیا ہے. ہمارا تو یقین ہے اور عقیدہ ہے اور روایتوں میں ہے کہ یہ نور قبر میں نور علی ابن ابی طالب ہماری مدد کرے گا. توجہ فرمائیے گا. قرآن نے آواز دی، سورہ بقرہ کی آیت اٹھا کر دیکھیے گا. میں یہ قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نور جو قبر میں مدد کرے گا، یہ نور کون سا نور ہے؟ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور کوئی قاری یا حافظ ہو تو اور متوجہ ہو ان آیات کی طرف، اس لیے کہ خالی قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں دوسری مجالس میں کہ قرآن کی چاہے آپ 24 گھنٹے میں 2 آیتیں پڑھیے مگر سمجھ کر پڑھیے. جلدی جلدی قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ رک رک کر قرآن کو جتنی آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت بھر سمجھ کر پڑھنا یہ کمال ہے. تو اب میرا سوال کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے نور کون سا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، سورہ بقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا ویخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا جو اسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتا. یہاں اللہ نے نور کو ہدایت کہا، اور وہ ہدایت جو خدا کی طرف سے ہو. اور آئیے سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا.
ہم نے اس نور مبین کو نازل کیا. یہاں علماء مفسرین نے لکھا کہ یہاں نور مبین سے مراد قرآن ہے. توجہ رکھیے گا. پھر میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر آیتوں کا مسلسل تسلسل رہے گا جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بالتحقیق کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، اللہ کی بارگاہ سے دو چیزیں آئی ہیں. نورن ایک نور ہے، وہ کتاب مبین اور ایک اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. تو عزیزو، نور کا ترجمہ سب نے لکھا ہے نور. کتاب مبین کا ترجمہ لکھا ہے قرآن. یعنی اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن، ایک نور. میں پوچھنا چاہتا ہوں مفسرین سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیوں کیا؟ تو سب یہی کہیں گے کہ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، اس لیے ہم نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کر رہے ہیں تو ہم نور کا ترجمہ علی کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا؟ میں کہتا ہوں آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، توجہ، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو سب کہیں گے نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. تو جسے دیکھا نہیں اسے تو مان لیا، اور جسے رسول کے ہاتھوں پر کعبے میں آتے ہوئے دیکھا، جو رسول کے ہاتھوں پر آیا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ نور ہے جس کا ترجمہ میں نے علی کیا. اب آئیے قرآن بتائے گا. قرآن تو بتا کہ کیا ہے. تو قرآن نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ نے قرآن میں انجیل کو بھی نور کہا ہے. وہ ہدایت جو خدا کی طرف سے ہو وہ بھی نور. قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا، انجیل کو بھی اللہ نے نور کہا. اور پھر کہا قرآن نے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. توریت کو بھی اللہ نے قرآن میں نور کہا. اور پھر سورہ یونس میں کہا اللہ نے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. دیکھو یہ سورج جو ہے یہ بھی نور ہے، چاند یہ بھی نور ہے. یعنی اللہ نے سورج کو بھی نور کہا، چاند کو بھی نور کہا. وہ ہدایت جو خدا کی طرف سے ہو وہ بھی نور ہے. قرآن بھی نور، توریت بھی نور، انجیل بھی نور. اب اس آیت کے لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ وہ نور تلاش کرنا ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا، جس کا ترجمہ میں نے علی کیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو آئیے سورہ اعراف نے آواز دی فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. دیکھو ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے
جو کتاب قرآن پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ رسول کی عزت بھی کرے، وَنَصَرُوهُ رسول کی مدد بھی کرے، یا اللہ مومن ہو گئے؟ کبھی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، لاؤ اس معہو کا ترجمہ کسی کا ذکر آ کر آواز دی خداوند عالم نے کہ اس نور کا بھی اتباع کرے جس نور کو ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، وہ کون سا نور ہے جو اللہ نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے؟ کون سا نور ہے جو اللہ نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے؟ اگر نہیں بتا سکتے تو خود رسول سے پوچھو، سرکار آپ بتائیے کہ وہ کون سا نور ہے جو اللہ نے آپ کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے؟ رسول نے آواز دی، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کیا فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں؟ یہ کسی معمولی انسان کا ارشاد نہیں ہے، کسی معمولی انسان کا فرمان نہیں ہے، یہ اس کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، بوریا نشین بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا سردار بھی ہے، سخاوت کا تاجدار بھی ہے، عبادتوں کا مرکز بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، محسن اسلام بھی ہے، بانی احکام بھی ہے، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ہم دیکھنے میں دو ہیں، سیرت ایک ہے، شخصیتیں دو ہیں، کردار ایک ہے، شمع دو ہیں، روشنی ایک ہے، آفتاب دو ہیں، نور ایک ہے۔ سب سے پہلے قدرت نے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی، پیشانی آدم کو مزین کیا، جبین آدم میں اسی کی تنویر تھی، کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا، پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا۔ ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی قسمت کا ستارہ چمکا تو دوسرا حصہ نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی۔ ایک شمع رحمت بن کر آیا تو دوسرا شمع الفت بن کر آیا۔ ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے والشمس والقمر کی تفسیر بن کر کونین میں ضیاء بار ہوئے۔ یہی نور محبت علی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے۔ یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے۔ یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے، مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بر محمد وآل۔ غور فرمایا کہ یہ قرآن ہے کہ جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار وہ ہیں کہ جن کا قصیدہ قرآن پڑھا کرتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھو، اس لیے کہ وارث دین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ رسول اسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک شخص نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آ کر کہا، مولا آپ کے جد کا یہ فرمان ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے جد کا یہ فرمان ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر ٹھیک ہے آپ کی رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، علم ایک ہے، طہارت ایک ہے، تقوی ایک ہے، اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔
صورت بدلی ہوئی ہے. یہ میری سمجھ میں حدیث نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں. امام نے فرمایا ابھی سمجھاتا ہوں. سوال کیا ہے اس کا کہ مولا ہمیں میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ سب کے سب محمد کیسے ہیں؟ آپ کا ظاہر صورت الگ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم ایک ہو، حلم ایک ہو، تقوی ایک ہو، طہارت ایک ہو، زہد ایک ہو، علم ایک ہو، ٹھیک ہے، لیکن مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا. بظاہر تو آپ کی سب کی شکلیں صورتیں تو الگ الگ ہیں. آپ کے امام نے فرمایا باوضو ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا باوضو ہوں. کہ جا قرآن اٹھا کر لا. وہ قرآن لے کر آیا. امام نے فرمایا قرآن کو کھول. اس نے قرآن کو کھولا. امام نے فرمایا کون سی سورت ہے؟ کہا مولا سورہ بقرہ ہے. امام نے فرمایا اور کھول. اس نے قرآن کو اور ورق پلٹنے شروع کیے. کہا کون سا سورت ہے؟ کہا مولا سورہ آل عمران ہے. امام نے فرمایا اور پلٹ. اب کیا ہے؟ کہا مولا سورہ طٰہٰ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ والناس تک امام نے پوچھا. امام نے کہا اب اسے بند کر دے. اس نے بند کر دیا. امام نے پوچھا اب کیا ہے؟ کہا مولا قرآن ہے. توجہ کیجیے گا. کہا مولا قرآن ہے. امام نے فرمایا عجیب شخص ہے، کبھی کہتا ہے کہ سورہ بقرہ ہے، کبھی کہتا ہے سورۃ آل عمران ہے، کبھی کہتا ہے سورہ انعام ہے، کبھی کہتا ہے یاسین ہے، کبھی کہتا ہے مزمل ہے، کبھی کہتا ہے مدثر ہے، کبھی کہتا ہے والناس ہے. کہا مولا انہیں الگ الگ کر کے دیکھا تو کبھی کوئی یاسین نظر آیا، کبھی آل عمران نظر آیا، کبھی انعام نظر آیا، کبھی سورہ مدثر نظر آیا، کبھی سورہ مزمل نظر آیا، اور جب ایک جگہ جمع کر دیا تو یہ قرآن بن گیا. امام نے فرمایا یہی مسئلہ تو یہاں بھی ہے. جب الگ الگ دیکھے گا تو کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن ہوگا، کوئی حسین ہوگا، کوئی باقر ہوگا، کوئی صادق ہوگا، کوئی تقی ہوگا، کوئی نقی ہوگا. جب سب کو جمع کر دے گا تو ہم سب کے سب محمد بن جائیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے، یہ سب کے سب محمد ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ چاہنے والوں کو اپنے در سے اتنا دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے علم کی بھیک اس دروازے سے، حلم کی بھیک اس دروازے سے، شعور کی بھیک اس دروازے سے، آگہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، قرآن اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب اس دروازے سے، آدمیت کا احترام اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس دروازے سے. تو بات تو یہاں تک آئے گی کہ جس دروازے سے لا الہ الا اللہ ملے، جس دروازے سے محمد رسول اللہ ملے، شرافت ایمان کا تقاضا ہے کہ وہیں سے علی ولی اللہ کو بھی تسلیم. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا کہنا اس دروازے کا کہ جس دروازے پر فرشتے بھی جھولیاں پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئے ہائے توجہ کیجیے. فرشتے اس در پر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب آپ قرآن سے بتائیے، قرآن سے ثابت کیجئے. قرآن سے سن لیجئے کہ یہ در وہ ہے کہ جس در پر فرشتے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی بالوں پر مانگتے ہیں، کبھی روٹیاں مانگتے ہیں.
کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا اور اس بات کی فکر کی ہے کہ جب ان انوار نے، ان وارثان دین نے روزے رکھے اور افطار کا وقت قریب آیا تو دق الباب ہوا. ایک دن آیا کہ میں یتیم ہوں، پھر آیا کہ میں اسیر ہوں، پھر کہا کہ میں مسکین ہوں. 3 دن تک مانگتے رہے، 3 دن تک مانگتے رہے. توجہ، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی یتیم بن کر. اب قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، آیت آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا اور آواز دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اس در پر آتے ہیں کبھی یتیم بن کر، مسکین بن کر، اسیر بن کر. کیوں آتے ہیں؟ روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں. توجہ، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے، بس آخری منزل تک آ گیا، کہ مجھے تمام علماء مفسرین اس بات کا جواب دیں، کیا فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں؟ کیا فرشتے کو روٹیوں کی ضرورت ہے؟ کیا فرشتے روٹیوں کی غذا، فرشتوں کی روٹیاں ہیں؟ نہیں. فرشتوں کی غذا کیا ہے بتاؤ آپ کی خدمت میں؟ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں کی غذا ہے تسبیح و تقدیس کرنا. فرشتوں کی غذا روٹیاں نہیں ہیں. فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے. فرشتے تو عبادت خدا میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے وہ سجود میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. لیکن در علی و بطول پر کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں روٹیاں مانگنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب روٹیاں کھاتے نہیں تو آتے کیوں ہیں؟ توجہ، میرے معبود، فرشتوں کی غذا روٹیاں نہیں ہیں. جب روٹیاں نہیں ہیں تو آتے کیوں ہیں؟ اس در پر مانگنے کے لیے. عجب نہیں فرشتے آواز دیں. ہم جاہل انسانوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم رہتے وہاں ہیں، مانگتے یہاں ہیں. ہم عرش پر رہتے ہیں لیکن ان کے وسیلے سے ان کے در پر روٹیاں مانگنے آتے ہیں. توجہ، کیا کہنا، کبھی فطرس آتا ہے، کبھی جبرائیل و میکائیل آتے ہیں، کبھی رضوان آتا ہے. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اللہ اکبر. اس در کی بڑی فضیلت ہے، اس در کی بڑی عظمت ہے. اس در سے جو منسلک ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اس در پر آنے والے پھر موت سے نہیں ڈرا کرتے، موت سے نہیں ڈرا کرتے. چاہے وہ بچہ ہو یا بزرگ ہو، موت سے نہیں گھبراتے. اجرکم اللہ. آج 5 محرم ہے، 5 محرم گزر گئی. مغل مسجد ممبئی سے ہم آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ سماعت کر رہے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے تو 6 مہینے کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا. توجہ،
آپ آئے، یہ دن گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ دن جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آج 5 محرم گزر گئی، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے کوئی تعزیانے نہیں لگا رہا، کوئی تماچے نہیں لگا رہا، لیکن ہائے بعد شہادت حسین سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ سکینہ کے دل پر کیا گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ حسین کے پاس، رباب کے پاس 2 امانتیں ایسی ہیں، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر۔ علی اصغر کربلا کے میدان میں رہ گئے، سکینہ قید خانہ شام میں رہ گئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ رباب علی اصغر کا ماتم کب کرتی تھی اور سکینہ کو کب یاد کرتی تھی۔ جب یہ قافلہ حسینی مدینے سے چلا ہے اور سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو کسی نے کہا کہ ابھی علی اصغر صغرا کے پاس ہے۔ علی اصغر صغرا کے پاس ہے اور وہ صغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ رباب نے بہت کوشش کی، جناب زینب آگے بڑھی، ام لیلا آگے بڑھی کہ علی اصغر کسی بیوی کی گود آغوش میں آ جائے، لیکن نہیں آئے۔ حسین اپنے ناقے سے اترے، صغرا کے پاس آئے، ایک مرتبہ آواز دی۔ صغرا نے کہا بابا آپ سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ کو سکینہ بہت پیاری ہے، علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیجئے تاکہ علی اصغر کو میں اپنے پاس رکھوں گی، علی اصغر کو میں علی اصغر کو بہت یاد کروں گی۔ امام نے فرمایا بیٹی علی اصغر کو آپ ہمیں دے دیجئے، لیکن علی اصغر مکر نہیں آئے ہیں۔ امام نے علی اصغر کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا، فوراً علی اصغر امام کی آغوش میں آ گئے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام نے کہا ہوگا میرے لال علی اصغر اگر تم کربلا میں نہیں آئے تو جانے کربلا کون بنے گا، تیر ہرملا کا نشانہ کون بنے گا، میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا۔ ان جاہل انسانوں کو بتانے کے لیے میں تاریخی کربلا یہ لکھے گی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ علی اصغر حسین کی آغوش میں آ گئے، رباب نے لیا، راستے کی مصیبتیں، راستے کی پریشانیاں، دھوپ، گرمی کا عالم، رباب علی اصغر کو لیے ہوئے 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئی۔ عزیزو خیام حسینی میں جب پانی بند ہو گیا، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عجیب مصائب ہیں جناب علی اصغر کے، اور یہ وہ مصائب ہیں جس کے اوپر غیر مسلم بھی آنسو نہیں روک پاتے۔ کربلا کے واقعے کے اوپر غیر مسلم خاتون ریسرچ کر رہی تھی، اور ریسرچ کرتے کرتے وہ جلوس میں آئی اور اس نے دیکھا کہ جلوس میں کچھ شبیہیں برآمد ہو رہی ہیں امام بارگاہ سے۔ اس نے پوچھا جب ایک علم برآمد ہوا کہ یہ کس کا علم ہے، اسے بتایا گیا کہ یہ حسین کے برابر کے بھائی عباس کی یاد میں علم برآمد ہوا ہے جو کربلا میں عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر ایک تابوت برآمد ہوا، اس نے پوچھا یہ کس کا تابوت ہے، کہا یہ حسین کے جوان فرزند علی اکبر کا تابوت ہے جس کربلا میں سینے پر جس کے برچھی لگی تھی۔ ایک ایک شبیہ برآمد ہوتی رہی اور یہ سب کو پوچھتی رہی۔ کیا ہوا کہ آخر میں ایک جھولا برآمد ہوا،
ایک چھوٹا سا جھولا نکلا. اس بی بی نے پوچھا کہ یہ کس کا جھولا ہے؟ کہا یہ حسین سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے تھے اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. پانی کا سوال کیا تو اس بی بی نے پوچھا کیا اس بچے کو پانی مل گیا؟ کہا نہیں بچے کو پانی نہیں ملا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اس زمانے کا سب سے بہادر نامی گرامی پہلوان جس کا تیر بڑا مشہور تھا اور اس نے تیر کو جو چلے میں جوڑا ادھر بچہ باپ کے ہاتھوں پر سنبھلا. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ وہ تیر چلا اس بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا نکل گیا. حسین کا بازو زخمی ہو گیا. اس بی بی نے ایک مرتبہ وہ بے ہوش ہو گئی. جب غش سے افاقہ ہوا تو اس کی زبان پر یہ جاری تھا کہ کیا اس بچے کو پانی مل گیا؟ کیا وقت ذبح اس بچے کو پانی میسر ہو گیا؟ ہاں عزیزو پانی اس بچے کو نہیں ملا. عزیزو 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو حسین اپنے ہاتھوں پر مقتل میں لے کر آئے. فوج اشقیاء کی طرف سوال کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں خطاوار ہوں تمہارے ذہن ناقص میں تو یہ 6 مہینے کا بچہ کسی قوم و قبیلے میں خطاوار نہیں ہوتا. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے 2 بوند پانی کی پلا دو. آپ جانتے ہیں عزیزوں جو صاحبان اولاد ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو کتنا پانی درکار ہوتا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو جب پیاس لگتی ہے, پیاس کا احساس ہوتا ہے تو ماں اپنی انگلیاں پانی میں بھگو کر بچے کے لبوں پر لگاتی ہے. بس اتنا پانی علی اصغر کو درکار تھا جو ظالموں نے بہتی ہوئی نہر سے بچے کو نہیں دیا. ایک مرتبہ حسین نے تپتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا, آواز دی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں گا؟ آؤ تم آ کر بچے کو پانی پلا دو. لیکن کوئی جواب نہ ملا. حسین نے آگے بڑھ کر بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, آواز دی میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت کو تمام کر دو. بس بچے نے خشک زبان خشک ہاتھوں پر پھیرنا شروع کی. فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. آواز دی کہاں ہے حرملا, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ظالم نے تیر جوڑا, چاہتا ہے کہ بچے کے گلے کا نشانہ لگائے, لیکن ایک مرتبہ ہاتھ کانپے, بدن لرزنے لگا, تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا. پھر ایک مرتبہ اس نے جوڑا اور پھر اس کی یہی کیفیت ہوئی کہ بدن لرز گیا, تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا. کسی ظالم نے کہا حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا, آج تجھے کیا ہو گیا؟ حرملا نے کہا ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 6 مہینے کے بچے کے گلے کا نشانہ لگانا چاہتا ہوں, ارے کوئی بیوی ہے جو بالوں کو بکھرائے ہوئے فریاد کر رہی ہے اے حرملا ارے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ظالم نے تیر جوڑا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر سنبھلا. فانقلب الصبی علی ید الامام, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. ایک مرتبہ مقتل میں ہے کہ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی لاش ہے. 7 مرتبہ خیمے کی طرف چلے, 7 مرتبہ پھر واپس آئے. زبان پر جاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, خیمے کے دروازے پر پہنچے, آواز دی رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ. عزیزو رباب سے پہلے ارے سکینہ دوڑی, آواز دی بابا آپ کو علی اصغر زیادہ پیارا تھا, آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا, ارے میں پیاسی رہ گئی. حسین نے زبان سے کچھ نہ کہا, ابا کا سایہ ہٹایا, سکینہ غش کھا گئی, رباب آئی,
ایک جملہ کہا آپ مثلو کا ینہر، کیا اس عمر کے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ حسین نے زبان سے کچھ نہ کہا، پھر علی اصغر کو لیا، مقتل میں لے کر آئے، ذوالفقار کو نکالا، بس میرے بیان کے آخری جملے ہیں، ذوالفقار کو نکالا، قبر بنانا شروع کی۔ عزیزو یہ دنیا کی واحد قبر ہے جسے ضعیف باپ ایک بچے کے لیے بنا رہا ہے۔ قبر تیار ہوئی، حسین نے علی اصغر کی لاش کو لیا، قبر کے اندر اتارا، عزیزو گرم گرم ریت کو اٹھایا، علی اصغر کے پیروں کی طرف ڈالا، پھر ریت کو اٹھایا، علی اصغر کے سینے کی طرف ڈالا، پھر ریت کو اٹھایا۔ حسین جیسا صابر، حسین نے منہ کو دوسری طرف کیا، علی اصغر کی قبر کو بند کیا۔ میں کہوں گا مولا پانی کہاں تھا؟ شاہ جو چھڑکتے مزار پر، آنسو نکل پڑے لہد شیر خار پر۔ ارے مقتل میں ہے کہ حسین نے کسی کی قبر کو نہیں بنایا۔ ارے کیوں؟ یہ 11 محرم کے بعد معلوم ہوا، جب یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سر تن سے جدا کیے جائیں۔ عزیزو ایک سر نہیں ملتا۔ ظالموں نے کہا حسین آخری وقت میں علی اصغر کو لے کر آئے تھے، نہ معلوم کہاں قبر بنائی ہے، کیسے تلاش کریں؟ ظالم نے کہا اپنے ہاتھوں میں نیزے لو، جو جگہ نرم معلوم ہو وہاں سے علی اصغر کی لاش کو نکالو، سر کو تن سے جدا کرو۔ رباب دیکھ رہی ہے، عجیب قیامت گزر گئی۔ ایک مرتبہ ظالم نیزے کی انیاں زمین کربلا پر نصب کرتے جاتے ہیں۔ ایک ظالم نے جو نیزہ مارا، نیزے کی انی میں 6 مہینے کے بچے کی لاش۔ ارے خنجر نکالا، علی اصغر کا گلا، رباب تڑپ گئی، ہائے میرا بچہ قبر میں بھی نہ سونے پایا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ حاضرین مجلس اور بانیان مجلس اور تمام مومن و مومنات جو مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ ان مجلسوں کے بانی جناب علی بھائی نمازی کی تمام تر مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ انہیں حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ مغل مسجد ایرانیان کے تمام خادمین کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء عاجلہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔